ایک جادوئی سونے کا آم، دو پڑوسی اور نیکی اور لالچ کی ایک بہت پرانی کہانی۔ لیکن یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ایک سوال ہے کہ بھئی اصل دولت ہے کیا؟ کیا یہ سونا ہے یا پھر انسان کی اچھائی؟ چلیں آج اسی دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا بے غرض کام سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تو کہانی کے جو دو اہم ترین کردار ہیں نا، وہ ہیں دو پڑوسی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف تو ہے سرجو جو انتہائی نیک دل اور مہربان ہے، اور دوسری طرف کشور جس کا دل لالچ اور حسد سے بھرا ہوا ہے۔ اور بس انہی دو کرداروں کی ٹکر سے یہ ساری کہانی آگے بڑھتی ہے۔ تو کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں جس کا عنوان ہے نیکی کا امتحان۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ شدید غربت میں بھی سرجو کا کردار کس طرح نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اب سرجو کی زندگی کی حقیقت کیا تھی؟ بھئی حالات بہت ہی خراب تھے۔ سوچیں، ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی جس کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ اپنی بیٹی چمپا کو کھلانے کے لیے بھی پورا کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی اکلوتی سوکھی روٹی بھی اسی کے ساتھ بانٹ کر کھاتا تھا۔ اور اس سب کے اوپر اس کا امیر پڑوسی کشر اس کی غربت کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سرجو جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک سوکھے مرجھائے ہوئے درخت پر پڑی۔ اب دیکھیں، وہ خود بھوکا تھا، اسے لکڑیوں کی سخت ضرورت تھی، لیکن اس نے اپنی ساری ضرورتوں کو ایک طرف رکھا اور لکڑیاں کاٹنے کے بجائے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پیاس سے درخت کی جان بچائے گا۔ اور سرجو کا یہی چھوٹا سا بے غرض کام کہانی میں ایک جادوئی موڑ لے آتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا دوسرا حصہ جس کا نام ہے جادوئی سونے کا پھل۔ ایک ایسا کام جو پوری بے غرضی سے کیا گیا، ایک ایسا انعام لے کر آیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ جیسے ہی سرجو نے اس درخت کو پانی دیا نا، ایک دم سے ایک سنہری روشنی پھیلی اور اس میں سے جنگل کا دیوتا ظاہر ہوا۔ دیوتا سرجو کی اس ہمدردی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا، خاص طور پر اس بات پر کہ سرجو نے یہ نیکی تب کی جب وہ خود شدید ضرورت میں تھا۔ تو جنگل کے دیوتا نے سرجو کو انعام دیا اور کہا، یہ تمہاری ایمانداری کا پھل ہے، اب سے یہ درخت تمہیں ہر ہفتے ایک سونے کا پھل دیا کرے گا۔ لیکن ٹھہریں، اس انعام کے ساتھ ایک بہت بہت اہم شرط بھی تھی۔ دیوتا نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، ایک بات یاد رکھنا، کبھی لالچ مت کرنا۔ جس دن بھی لالچ نے تمہارے دل میں گھر کر لیا، اسی دن یہ سارا جادو ختم ہو جائے گا اور یہ درخت یہ واپس سوکھ جائے گا۔ تو اب کہانی اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوتی ہے، لالچ کا سایہ۔ چلے دیکھتے ہیں کہ سرجو کو جو یہ نئی دولت ملی ہے، اس کا اس کی اپنی زندگی پر اور خاص طور پر اس کے پڑوسی کشور پر کیا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں، قسمت تو بدل گئی، لیکن سرجو کا دل وہ بالکل نہیں بدلا۔ اس نے سونے کے پھل کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیچا، بس اتنا کہ اپنی ضرورت کے لیے چاول، دال اور سبزیاں خرید سکے۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ باقی کا کھانا اور جو سکے بچے وہ سب گاؤں کے دوسرے غریب لوگوں میں بانٹ دیے۔ مطلب اس کا دل آج بھی ویسا ہی مہربان تھا۔ اور یہ سب کچھ کشور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، آخر یہ غریب آدمی راتوں رات اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ اور بس اسی شک نے اسے بے چین کر دیا کہ وہ سرجو کا راز جان کر ہی رہے گا۔ اور پھر کشور کا لالچ دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ پہلی رات اس نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر سرجو کی جاسوسی کی۔ دوسری رات اس نے اپنی آنکھوں سے وہ ناقابل یقین منظر دیکھا، جادوئی پھل کو ظاہر ہوتے ہوئے۔ اور تیسری رات وہ واپس آیا، لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی اور ارادہ تھا سب کچھ چھین لینے کا۔ اور اب کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ چوتھا حصہ، اقدار کا تصادم۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں لالچ اور نیکی آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، اور آخر کار لالچ حملہ کر ہی دیتا ہے۔ کشور اس مقدس درخت پر اپنی کلہاڑی سے زوردار وار کرتا ہے۔ اس کا منصوبہ تھا کہ سارا سونا ایک ہی بار میں لے جائے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کا نتیجہ کتنا خوفناک ہونے والا ہے۔ درخت کا رد عمل فوری اور انتہائی خوفناک تھا۔ جیسے ہی کلہاڑی درخت سے ٹکرائی، ایک پل میں سونے کے پھل کالے پتھر بن گئے۔
اور درخت کی شاخیں وہ کسی سانپ کی طرح مڑیں اور انہوں نے کشور کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اب جب وہ پھنس گیا تو خوف سے کانپتا ہوا کشور مدد کے لیے چیخنے لگا، بچاؤ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ درخت تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ لیکن سوچیں، ایسے لمحے میں بھی سرجو کی ہمدردی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے جنگل کے دیوتا سے التجا کی، مہربانی کر کے اسے ایک اور موقع دیں۔ لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہم کہانی کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں، دل کی دولت۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے واقعے کا نتیجہ کیا نکلا اور اس سے ہمیں سبق کیا ملا۔ تو سرجو کی نیکی کی وجہ سے کشور کی جان تو بچ گئی، لیکن اس واقعے نے اسے اندر سے پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ اب وہ اپنی غلطی سمجھ چکا تھا، اس نے اپنا سارا غرور چھوڑ دیا اور اس نے عہد کیا کہ اب وہ ایک بہتر انسان بنے گا۔ اور یوں دو پرانے دشمن اب ایک نئے مقصد کے لیے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ سرجو کی نیکی اور کشور کی توبہ، یہ دونوں چیزیں ملی اور گاؤں کی بھلائی کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن گئی۔ اور ان کی اس نئی شراکت کا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ گاؤں کے بچوں کے لیے ایک مفت اسکول، جس کے سارے اخراجات اسی سونے کے پھل سے پورے کیے گئے۔ یعنی وہ جادوئی دولت اب پورے گاؤں کی ترقی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اور آخر میں سرجو اپنی بیٹی چمپا سے وہ ایک بات کہتا ہے جو دراصل اس پوری کہانی کا دل ہے۔ چمپا، ہمیشہ یاد رکھنا، اصل دولت سونا نہیں ہوتی، اصل دولت ہماری اچھائی ہے۔ اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب سے بڑی، سب سے قیمتی دولت تو ہمارے اپنے کردار میں ہی چھپی ہے۔